آپ کو تو نہیں پڑھا، آپ نے تاریخ اسلام نہیں پڑھی، کاش کہ کبھی آپ تاریخ اسلام پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں تھے، مدینہ ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ توجہ سے میری بات سمجھیے گا، تاریخی بھی ہے اور دینی بھی ہے۔ مکے والے آپ کی بات نہیں سنتے تھے۔ حج کا موسم آیا، دنیا ادھر ادھر سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، کافر بھی حج کرتے تھے اللہ کے گھر کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو مینا میں لوگوں کے خیموں میں دعوت کے لیے پہنچے۔ تو چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں بڑا شیطان ہے، جو ساتھی حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، بڑے شیطان کے قریب ہی آج کل ایک چھوٹی سی پہاڑوں کے اندر مسجد ہے، بالکل زرد رنگ کی، زرد پتھروں کی۔ یہاں پر کچھ ایسے آدمیوں کا خیمہ تھا جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، 7 آدمی تھے جو مدینے سے حج کرنے آئے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چھپ کر ان کے خیمے میں تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ 7 کے 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ 7 مدینے واپس گئے۔ جب اگلے سال واپس آئے تو یہ 7 اور 7 ساتھ لے کے آئے، 14 ہو گئے۔ اب باقی 7 بھی مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئے جانے لگے جب واپس مینا سے، تو انہوں نے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، ہمیں کو استاد دو جو ہمیں قرآن پڑھائے، جو مدینے میں جا کر کلاس لگائے۔ تو یہ پہلا استاد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ جاؤ تنہا اکیلا آدمی۔ 14 یہ مسلمان تھے، اور 14 کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد بنا کر مدینہ پاک کی طرف حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ وہ جو 14 تھے، ان 14 کے امیر جو تھے حضرت سعد بن زرارہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ پہلے 7 میں سے تھے جو ایمان لے آئے۔ پھر دوسرے 7 اپنے ساتھ 7 کو لے آئے، تو یہ 14 کے امیر تھے حضرت سعد بن ابی زرارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کو حضرت سعد بن زرارہ نے اپنے گھر میں رکھا، کھانا بھی کھلاؤں گا، میرے گھر میں قرآن کی بیٹھک بنا، یہاں صحابہ کرام جو مسلمان ہو گئے ان کو قرآن پڑھا۔ عام طور پر ہم یہی سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں پہلا مدرسہ بنایا یا مسجد نبی میں پہلا مدرسہ بنایا۔ ٹھیک ہے، وہ بڑا مدرسہ بنا، لیکن پہلی تعلیم قرآن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو استاد بنا کے بھیجا۔ تھوڑی سی توجہ اگر رکھے تو میری بات، کیسا وہ بندہ ہوگا جس کو حضور نے استاد بنا کے بھیجا ہو؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہاں اس بندے کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنہا مدینے کا استاد بنا کے بھیجا ہے کہ تو نے جا کر مدینے میں قرآن پڑھانا۔ حضرت سعد بن ابی زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر کی محنتوں سے توجہ دیں تو اب یہ تیسرے سال 14 آدمی جب حج کرنے آئے تو اپنے ساتھ 72 آدمی اور لائے۔ کتنے؟ اب 72 کے ساتھ 14 ڈال لو تو کتنے بنتے ہیں؟ 72 اور 10 82 اور 4 82 اور 4 اس ایک آدمی کی محنتوں سے 14 کی جگہ 72 قرآن کے حافظ اور عالم بنے، جو دوسرے سال مسلمان تو وہیں ہو گئے تھے، شاگرد بھی ان میں حضرت سعد بن ابی معاذ بھی تھے، حضرت اسید بن حفیر بھی تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے جو ان 14 میں مسلمان ہو کر 72 میں مسلمان ہو کر مکے آئے حج کرنے۔ اب ان 72 آدمیوں نے اور 14 یہ تھے، اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، یا رسول اللہ مکے کو چھوڑے مدینے آ جائیں۔ یہ انقلاب آ رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ پھر مدینہ اسلام کا مرکز بنتا ہے جو قیامت تک مرکز رہے گا۔ حالانکہ قرآن اترا مکے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکے میں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوتی ہے، بعثت مکے میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کا مرکز مدینہ بنتا ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت مصعب بن عمیر کی محنتوں نے مدینے کے اندر قرآن کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ہر بندہ قرآن کی تلاوت کو سن کر حضرت مصعب بن عمیر کی وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا۔